اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ نبی علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر ایک کافرہ عورت کے مکان کے ساتھ اپنی پشت لگا کر اپنے غلام سے گفتگو فرما رہے تھے، تو جب آپ گفتگو کر رہے تھے تو آپ کی گفتگو کو اس کافرہ عورت نے گھر کی پہلی منزل سے سنا، کھڑکی لگی ہوئی تھی تو حضور کی آواز اس کے گھر میں جا رہی تھی، تو اس نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپنے غلام سے گفتگو کر رہے ہیں، تو اس نے بغض کے ساتھ حسد کے ساتھ وہ کھڑکی بند کر دی۔ رب ذوالجلال سے یہ منظر برداشت نہیں ہوا، آپ نے جبرائیل امین کو حکم دیا رب نے کہ جاؤ میرے حبیب کو جا کر پیغام دو کہ یہ مکان جس مکان کے ساتھ آپ پشت لگا کر کھڑے ہیں یہ کافرہ عورت کا ہے، اور اب ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کہ یہ کافر کی کافر رہ جائے، ہم نے تو آپ کو دیکھنا ہے اور آپ کی پشت لگی ہوئی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین آئے اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ جس مکان کے ساتھ آپ پشت لگا کر کھڑے ہیں کمر لگا کے گفتگو کر رہے ہیں یہ کافرہ عورت کا مکان ہے، اگرچہ اس نے گھر کی کھڑکیاں بند کر دی ہیں لیکن میں رب نے اس کے دل کی کھڑکیاں کھول دی، اب یہ کافر نہیں رہے گی، اب یہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جائے۔ میرا یہاں پر ایک سوال ہے ہاتھ باندھ کر، وہ جنہوں نے لکھا اپنی کتابوں کے اندر نبی علیہ السلام کے والدین کے بارے میں کہ معاذ اللہ وہ دنیا سے مومن نہیں گئے، ایک کافر عورت کے مکان کے ساتھ رسول اللہ پشت لگا لیں تو وہ کافرہ نہیں رہتی، تو جس ماں آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن کے اندر حضور نے 9 ماہ گزارے وہ کافرہ رہ گئے؟ حیا نہیں ہے کبھی یہ بات کرتے ہوئے؟ ایک کلمہ گو مسلمان اپنے نبی کے بارے میں یہ کہتا ہے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ کوئی مولوی ہو، کوئی شیخ الحدیث ہو، مفسر قرآن ہو، عام بندہ ہو، وہ تو نماز میں کہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، یا اللہ مجھے بخشش دے، مجھے معافی عطا فرما، میرے والدین کی بخشش فرما دے، اور صبح قیامت تک آنے والے جو مومنین ہیں سب کو معافی۔ یار سب کی والدین کی بخشش ہو جاتی ہے، اپنی بھی بخشش ہو جاتی ہے، اور جب میرے نبی علیہ السلام پچھلی رات میں کھڑے ہو کر کہتے ہوں گے جن کا ذکر ہے یا ایھا المزمل جنہیں قرآن کہہ رہا ہے، اور آپ فرما رہا ہے کہ حبیب ساری رات نہیں آپ سے اگر کھڑا ہوا جاتا تو کچھ حصہ آپ عبادت کر لیں، اگر کچھ حصہ بھی نہیں تو اس سے بھی کم کر دیں، ہم آپ پر راضی ہیں۔ اور قرآن جو ہے وہ اس کی تلاوت ایسے کریں جیسے تلاوت کرنے ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر آپ پڑھیں۔ وہ پچھلی رات جب میرے کریم آقا کہتے ہوں گے ربنا اغفر لی ولوالدی، تو رب کیا فرماتا ہو کہ حبیب تو ایک بار کہے ہم 1000 بار ماننے کے لیے تیار ہیں۔ جب عام بندہ مومن اپنے والدین کے لیے امید کرتا ہے کہ میرے والدین کی بخشش ہو جائے گی، تو وہ کریم آقا جب اپنے والدین کے لیے کہتے ہوں کہ یا اللہ میرے والدین کی بخشش فرما دے، مغفرت فرما دے، تو رب کیسے مغفرت نہ فرما؟ سبحان اللہ۔ وہ پشت لگا کر کھڑے ہونے والی عورت، اسے رب نے نور ایمان عطا فرمایا، اس کے دل کی کھڑکیاں کھول کر ایمان داخل فرما، پھر باہر آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر کے اس نے حضور کا کلمہ پڑھا۔ بات تو میں نے ایک اور بھی کرنی تھی لیکن اب موسم آپ کے سامنے جو کچھ میں نے بیان کیا ہے، رب ذوالجلال اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی کھری غلامی عطا فرمائے، اور جہاں نبی علیہ السلام کی بات آ جائے، حضور کی ختم نبوت، نموس رسالت کی، پھر کسی اور کی طرف مت دیکھیں، نبی علیہ السلام کی ذات بابرکات کی طرف دیکھیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان جب روم کے اندر گرفتار ہو گئے نا تو وہ بڑے خوبصورت صحابی تھے اور حضور کا راز رکھنے والے صحابی تھے۔ جب گرفتار ہوئے تو روم کے بادشاہ ہرقل نے کہا کہ آدھی سلطنت بھی میں دیتا ہوں، ساتھ بیٹی کا رشتہ بھی دیتا ہوں، تو عیسائیت قبول کر لے۔ سونے کے پانی سے لکھنے والا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے دیا، فرمایا آدھی سلطنت نہیں پورا عرب بھی دے دے، 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ 3 مرتبہ، 3 مرتبہ بھی تو پورا عرب اور اپنی آدھی بادشاہی اور بیٹی کا رشتہ بھی دے دے تو میں ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی رسول اللہ کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا۔
کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔